السلام علیکم دلکش دنیا کے ناظرین۔ یہ دنیا دار فانی ہے۔ جو ذی روح پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن اس دار فانی سے لازمی کوچ کر جانا ہے، مگر مال کی ہوس نے حضرت انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ انسان ہر وقت مال بنانے اور اس کو محفوظ کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس بات سے بے خبر کہ اگلی سانس نے آنا بھی ہے کہ نہیں۔ قارون خزانے سمیت غرق ہوا، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ انسان نے زمین کھود کر خزانہ دبایا اور اس کو نکال کر استعمال کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے پراسرار خزانے کے بارے میں ہے جس کو چھپانے والے تو صدیوں قبل دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس خزانے کو اس طریقے سے محفوظ کر گئے کہ آنے والی نسل انسانی بھی اس سے محروم ہو گئی۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ برقی آلات نے ثابت کر دیا کہ اوک آئی لینڈ میں ہزاروں ٹن خالص سونا موجود ہے، لیکن یہ سونا آج تک نہیں نکالا جا سکا۔ اوک لینڈ کا یہ خزانہ اتنی ہوشیاری اور مضبوطی سے کنویں میں گاڑا گیا ہے کہ گزشتہ 150 سال کی تگ و دو کے باوجود بھی نہیں نکالا جا سکا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جدید ترین سائنسی آلات بھی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اوک آئی لینڈ نووا اسکوٹا میں نیلے پانی کی خلیج ماؤ کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چٹانیں اور ٹیلے ہیں۔ 1795 میں اتوار کی ایک روشن صبح کو سب سے پہلے 3 آدمی جن کے نام ٹونی ڈوگن، ڈینی لکینس اور جیک اسمتھ تھے اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ جزیرہ جہازوں کے مسافروں اور بحری قزاقوں کا مسکن رہا ہے۔ بعض جہاز یہاں اس لیے ٹھہرتے تھے کہ ان کی صفائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ روایت کے مطابق اس جزیرے میں سب سے پہلے بحری قزاقوں نے خیمے نصب کیے تھے۔ یہ لوگ فارسکوٹی کے باشندوں سے تجارت بھی کرتے تھے اور پھر پراسرار طریقے سے اس جزیرے سے غائب ہو گئے۔ بعض کو پھانسی دے دی گئی تھی اور بعض آپس میں لڑ جھگڑ کر مر گئے۔ اس بات کی تصدیق ساحل کی ریت میں دبے ہوئے پستولوں، چاقوؤں اور سونے کے سکوں سے ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اور اسی بدمستی میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ ٹونی ڈوگن نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو شاہ بلوط کے ایک غیر معمولی درخت کی طرف متوجہ کیا جس کی شاخوں سے لمبے لمبے رسے لٹک رہے تھے۔ یہ رسے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی چیز ان رسوں کی مدد سے کنویں میں لٹکائی گئی ہے جسے بعد میں احتیاط سے بند کر دیا گیا ہے۔ جزیرے کے یہ تینوں مسافر کئی سالوں تک دن رات اس کنویں کو کھودنے میں مصروف رہے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری لٹیروں نے یہاں پر اپنی دولت چھپا رکھی ہے۔ جب اتنی تگ و دو کے بعد بھی وہ خزانہ کو نہ پا سکے تو انہوں نے ڈاکٹر جان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس نے کنویں کا معائنہ کیا اور اسے 35 فٹ کی گہرائی میں ناریل کے ریشوں کی ایک موٹی تہہ دکھائی دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کنویں میں کوئی نہ کوئی دفینہ ضرور موجود ہے۔ اس نے اپنے طور پر اس کنویں کی مزید کھدائی شروع کر دی۔ جب ڈاکٹر جان کے مزدوروں نے کنویں کو مزید 10 فٹ تک کھودا تو انہیں شاہ بلوط کی لکڑی سے بنی ہوئی تختوں کی ایک موٹی تہہ ملی جس کے نیچے ناریل کے ریشوں سے بنی ہوئی ایک اور تہہ تھی۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ کنویں کی یہ برت 2000 میل دور ویسٹ انڈیز سے لائی گئی تھی۔ 8 فٹ کی مزید گہرائی میں ایک چپٹا پتھر ملا جس پر آڑی ترچھی لکیریں تھیں۔ ابھی تک خزانے کی بازیابی کے کوئی آثار باقی نہ تھے۔ ڈاکٹر جان کا سرمایہ ختم ہونے کو تھا، چنانچہ آخری تدبیر کے طور پر اس نے ایک برما خریدا جس کے استعمال سے کنواں 100 فٹ کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ آخرکار برما پھوٹک پلستر اور سخت لکڑی سے رستہ بناتا ہوا ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر خالی کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ مزید سوراخ کرنے پر نیچے سے پانی نکل آیا۔ یہ پانی کنویں میں آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ اس پانی کی سطح پر سونے کے چند ٹکڑے اور کاغذ کے پرزے ملے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر جان بہت خوش ہوا اور اس نے برمے کی مدد سے کنویں کی مزید کھدائی شروع کر دی۔ اس مرتبہ کنویں میں پانی اس
قدر تیزی سے داخل ہوا کہ 3 مزدور اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر جان کا دیوالیہ نکل گیا تھا، تاہم 9 سال کی پیم کوششوں سے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ کنویں میں سونا موجود ہے۔ برقی آلات سے یہ بات ثابت تو ہو گئی کہ کنویں میں سونا موجود ہے، لیکن پانی نے خزانے تک پہنچنے کی ہر کوشش میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ یہ پانی حیرت انگیز کاریگری سے بنی ہوئی زمین دوز سرنگوں کے ذریعے آتا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سونا اسی کنویں میں پڑا رہے گا، کیونکہ 1957 میں امریکہ کے انجینئرز نے تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ بیان دیا تھا۔ کنویں میں بے شک ہزاروں ٹن خالص سونا موجود ہے، لیکن یہ خزانہ کبھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔